السلام علیکم، نیو یارک وتھ شائستہ معراج کے نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید ویورز۔ ایک دفعہ پھر سے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ کروں گی تاکہ آپ کے پاس میرے اپڈیٹ شو کی نوٹیفیکیشن اور انفارمیشن آ سکے۔ تو جناب شروع کرتے ہیں ایک دفعہ پھر سے یو ایس پریزیڈنٹ الیکشن کی۔ ہم ہر شو میں آج کل اسی پر بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ارد گرد سب سے زیادہ جس چیز کا چرچا ہے، جس چیز پر باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یو ایس کا پریزیڈنٹ جو ابھی کرنٹ پریزیڈنٹ ہے وہ ہو چکا ہے کرونا وائرس کا شکار، کرونا وائرس میں مبتلا۔ وہی نہیں بلکہ فرسٹ لیڈی یعنی کہ ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ اس کرٹیکل سچویشن میں وہ خود تو چلے گئے ہیں کرنٹین میں، لیکن ان کے ارد گرد جو خبریں پھیل رہی ہیں، جو باتیں پھیل رہی ہیں کہ اب کیا ہوگا، انتخابات لیٹ ہوں گے، ان کی صدارت مکمل ہوگی نہیں ہوگی، وہ اپنی الیکشن کمپین کس طرح سے چلائیں گے، تو یہ سب کچھ آج کے شو میں آپ سے چیزیں شیئر کرنے والی ہوں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے کرنٹینا میں جانے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ اگلے چند دنوں تک اپنی سیاسی سرگرمیوں میں کون سی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ تو جناب 15 اکتوبر کو تو ان کا مباحثہ ہونے والا ہے فلوریڈا میں، لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے جلسے جلوس کرنے تھے۔ پاکستانیوں جیسے جلسے جلوس نہیں ہوتے ان کے، بائی دا وے ان کے بہت ڈیسنٹ وے میں کسی یونیورسٹی میں، کسی پارکس میں بہت پرامن طریقے سے جلسے ہوتے ہیں، لیکن فی الحال ان کے جو ہے آئندہ آنے والی ایکٹیویٹیز پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے میں شروع کروں گی کہ صدارتی مہم کے کون سے ایونٹ میں صدر نہیں جا سکیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہو گیا 1 اکتوبر کو صدر جو ہے ٹرمپ کو کووڈ-19 ڈائگنوز ہوا ہے، جو کہ 10 دن تک ایٹ لیسٹ 10 دن تک انہوں نے کرنٹین میں سیلف آئسولیشن میں رہنا ہے، ہاسپٹلائز ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ وائٹ ہاؤس کی جو ہے میڈیکل ٹیم ان کا علاج کرے گی۔ تاہم وہ 15 اکتوبر سے پہلے ہونے والے جو صدارتی کمپین کی سرگرمیاں ہیں ان میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ جمعے کے روز، اسی جمعے کو جو ایک ان کا جلسہ ہونے والا تھا وہ منسوخ ہوا ہے۔ اس کے بجائے اب اس جلسے میں جانے کی بجائے وہ کیا کریں گے کہ عمر رسیدہ جو کووڈ-19 کے پیشنٹس ہیں ان سے ٹیلی فونکلی کنورسیشن کریں گے، کال کریں گے، ان کی خیریت وغیرہ دریافت کریں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے انتخابات کن حالات میں ملتوی کیا جا سکتا ہے؟ انتخابات کو تاخیر میں کرانے کے کافی دفعہ ٹرمپ جو ہے خواہشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ انتخابات اتنی جلدی نہیں ہونے چاہیے، تھوڑا سا لیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو پوسٹل ووٹنگ میں جو ہے خدشات تھے کہ اس میں دھاندلی ہو سکتی ہے، بلیک میلنگ ہو سکتی ہے، یعنی کہ ان کے نتائج وہ ایکسیپٹ کرنے سے گریزاں تھے یا انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ تو جناب ٹرمپ فی الحال سیلف آئسولیشن میں ہے اور اس دوران ان کی مہم چلانے کی جو ہے ایکٹیویٹیز وہ ڈیفینیٹلی افیکٹو ہوں گی۔ اس حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قانون کے مطابق امریکی صدارتی جو انتخابات ہیں ہر 4 سال کے بعد نومبر کے پہلے ہفتے میں آنے والا جو منگل کا روز ہوتا ہے اس روز منعقد کیے جاتے ہیں، اور یہ تاریخ اس سال 3 نومبر کی تھی، اسی لیے 3 نومبر کو اسکیجول ہوئے جو ہے انتخابات۔ اس تاریخ کو تبدیل کرنا صدر ٹرمپ کے بجائے جو ایوان کے نمائندگان ہیں ان کے اختیار میں ہے، جو منتخب اراکین ہوتے ہیں، وہ ان کی اکثریت اگر کہے گی کہ الیکشن کی تاریخ چینج کر دی جائے، بدل دی جائے، تب یہ ممکن ہے۔ صدر ٹرمپ یہ اختیار حاصل نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ اگر کانگریس کے دونوں ایوانوں میں ارکان کی اکثریت کے حق میں ووٹ دیتی ہے تو تاریخ بدل سکتی ہے، تاہم اس کا امکان کم ہے کیونکہ اسی ایوان میں ڈیموکریٹ پارٹی کے جوزف بائیڈن کی جو پارٹی ہے اس کے اراکین میرا نہیں خیال کہ وہ اس چیز کی اجازت دیں کہ تاریخ بدل دی جائے۔ لیکن اگر کسی صورت میں بھی یہ تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے تو امریکی آئین کے مطابق صدارتی انتظامیہ
پورے 4 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد اس کی جو ہے صدارتی عہدہ ختم ہو جاتا ہے اور صدر کو یہ عہدہ ہر صورت چھوڑنا پڑتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی یہ مدت 2021 میں 20 جنوری کو 12 بجے دوپہر 12 بجے تک یہ جو ہے مدت ختم ہو جائے گی اور ان کے پاس صدارت کی کرسی نہیں رہے گی، صدارت کے اختیارات نہیں رہیں گے۔ تو اس حوالے سے اگر امریکہ کی منتخب نمائندے یا ریاستی سطح کی اسمبلیوں کی 2/3 اکثریت کی حمایت چاہیے ہوگی اور اس کے بعد امریکی ریاستوں کی 3/4 حمایت چاہیے ہوگی، جس کے امکانات بھی بہت کم ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اگر صدر ٹرمپ بیماری کی وجہ سے کام ہی نہ کر پائیں تو کیا ہوگا۔ اب تک تو صدر ٹرمپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا کہا گیا ہے کہ معتدل علامات ہیں، اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہیں، بس انہوں نے اظہار کیا ہے کہ مجھے تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہے اور کچھ سویئر قسم کی جیسے کہ کووڈ-19 کے پیشنٹس میں علامات ہوتی ہیں، ویسی علامات ٹرمپ میں نہیں نمایاں ہوئیں، لیکن پھر بھی ابھی اس کے باوجود اگر وہ نہیں کام کر پاتے، اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے، تو ان کے نائب صدر جو مائک پینس ہیں وہ صدر بن جائیں گے۔ صحت یاب ہونے پر وہ اپنا عہدہ واپس لے سکتے ہیں۔ یہ رونلڈ ریگن اور جارج ڈبلیو بش کے ادوار میں ایسا ہو چکا ہے۔ اگر صدر بہت زیادہ بیمار ہو تو اپنے اختیارات کو منتقل کرنے کا مجاز ہوتا ہے، تو کابینہ اور نائب صدر بھی یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ صدر اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتے، اسی لیے ان کی جگہ پہ ان کے متبادل نائب صدر مائک پینس اس عہدے پر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویورز ایک اور چیز، اگر ٹرمپ انتخابات میں حصہ نہیں لے پاتے تو بیلٹ کس کے نام پر چھپے گا، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو اور مزید تفصیل سے بتاتی چلوں۔ اگر کسی بھی وجہ سے پارٹی کا نامزد کردہ صدر جو ہے اس کردار کو نہیں نبھا پاتا تو اس حوالے سے بھی واضح ہدایات موجود ہیں۔ ویسے تو نائب صدر مائک پینس ابتدائی طور پر صدارتی فرائض سنبھال لیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے انتخابی وہ امیدوار بھی بن جائیں، کیونکہ پارٹی پہلے ہی ٹرمپ کو باضابطہ طور پر صدارتی امیدوار نامزد کر چکی ہے۔ پارٹی کے قواعد کے مطابق ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے 168 ارکان کو نئے صدارتی امیدوار کے لیے ووٹ دینا ہوگا، جس میں مائک پینس متوقع امیدواروں میں سے ہیں۔ اگر پینس کو صدر کے لیے نامزد کر دیا گیا تو پھر ان کے لیے بھی نائب صدر کا جو ہے نام لینا پڑے گا، ان کی جو ہے نامزدگی کا اعلان کرنا ہوگا۔ تاہم ایسا آج تک نہیں ہوا کہ ریپبلکنز یا ڈیموکریٹس نے باضابطہ طور پر صدارتی امیدوار نامزد کرنے کے بعد انہیں تبدیل کیا ہو۔ اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے، صدر کی بجائے نائب صدر آ جاتے ہیں امیدوار کے طور پہ، اور ابھی تک کی بہت ساری ریاستوں میں پوسٹل ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو پھر جو ووٹنگ ہو چکی ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ووٹنگ کا کیا ہوگا۔ ماہرین کے مطابق بہت سی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس وقت، کیونکہ ڈاک کے ذریعے لاکھوں ووٹ پہلے ہی پارٹیوں کے جو امیدوار ہیں ان کو پہنچ چکے ہیں، ان کو بھیجے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ریاستوں میں پولنگ اسٹیشن جا کر جلد ہی ووٹ ڈالنے کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے۔ ویئرز، یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی امیدوار دستبردار ہو جائے تو کیا امیدوار کا نام تبدیل کیا جائے گا؟ تو انتخابات کے ماہرین کا کہنا ہے یقینی طور پر بیلٹ پر صدر ٹرمپ کا ہی نام رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ماہرین کے مطابق ویسے تو ریپبلکن پارٹی عدالتی حکم حاصل کر کے امیدوار کا نام تبدیل کر سکتی ہے، مگر در حقیقت ان کے پاس یہ سب وقت نہیں ہوگا۔ آج کے شو میں اتنی ساری ہم نے آپ کو انفارمیشن دے دی کہ صدر ٹرمپ کرونا میں کیا گئے، ان کے پیچھے سوالات کی بوچھار شروع ہو گئی کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو سکتا ہے، اور کس طرح کا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ ابھی تو وہ کرنٹائن میں گئے ہوئے ہیں اور کرنٹائن کا وقت ان کے لیے کافی کریٹیکل ہوگا، کیونکہ جس طرح سے وہ کہتے رہے تھے کہ ہمارے ملک میں کووڈ-19 کے شرح اموات بہت کم ہے، کووڈ-19 کے متاثرین بہت کم ہیں، لیکن آج خطبے گزری ہے
تو ان کو یہ احساس ضرور ہوا ہوگا کہ امریکہ میں جتنی بھی شرح اموات رہی ہو، جتنے بھی متاثرین رہے ہوں کووڈ-19 کے، کووڈ-19 ایک جان لیوا مرض ہے، ایک بہت ہی خطرناک اور دل دہلانے دینے والا مرض ہے۔ آج کے شو میں صرف اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔